بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کے 4 دلائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ قرآن پاک سے لیں گے، وہاں سے نہ ملا تو حدیث مبارکہ سے لیں گے، وہاں سے بھی نہ ملے تو اجماع امت سے لیں گے، اجماع سے بھی نہ ملے تو پھر قیاس سے لیں گے، اور قیاس بھی امام ابو حنیفہ کا، ہمارے جیسے عام لوگوں کا نہیں۔ اب یہ 4 دلائل ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر جو رکوع ہم کرتے ہیں یا سجدہ، اس کا حکم تو قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ قرآن میں آیا ورکعوا واسجدوا، مختلف جگہوں پہ رکوع کرو سجدہ کرو، تو نماز میں رکوع یا سجدہ کرنا یہ تو ہو گیا فرض، یہ حکم قرآن سے ہمیں مل گیا۔ پھر رکوع میں پڑھنا کیا ہے، یہ ہمیں مل جاتا ہے حدیث سے۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، رکوع سے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ ہمیں حدیث سے مل گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں ملی قرآن اور حدیث سے، لیکن عمل ہمارا بھی باقی ہے۔ وہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیح اونچی کہیں گے یا آہستہ کہیں گے، یہ ہمیں نہ قرآن سے ملا نہ حدیث سے ملا، یہ ہمیں لینا پڑے گا اجماع سے، اور اجماع کے ذریعے ہم نے اس مسئلے پہ عمل کر لیا۔ چوتھا دلیل ہے قیاس۔ کسی بندے نے غلطی سے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ دی اور سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ دی۔ اب قیاس یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ دونوں کام کرنا سنت ہے، سنت اگر کوئی بندہ نماز میں چھوڑ دے یا جگہ سے ہٹا دے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ خلاف سنت ہوگی۔ یہ ہمارے 4 دلائل ہیں، چاروں کے دلیل ہمارے پاس قرآن سے موجود ہے۔ لیکن جو بندہ یہ کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، یا جو بندہ یہ کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، وہ بندہ یہ آخری 2 مسئلے میں قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھا دے، کبھی بھی مہینے تک یا سال تک ہمیں دکھا دے رکوع کے اندر تسبیح آہستہ پڑھیں گے، بلکہ حدیث تو اس کے برخلاف ملتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے دیکھ سنا، تو اب جب یہ سنا تو آپ اونچی پڑھ رہے تھے، لیکن سارے اس کے الٹ عمل کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ اجماع سے ثابت ہے۔ تیسرا قیاس ہے۔ دنیا کی کوئی حدیث، ہفتہ، مہینہ، سال، 5 سال، ساری زندگی کوئی بندہ ہمیں کسی بھی حدیث سے یہ مسئلہ دکھا دے، کسی نے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ دی، سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ دی، اس کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو بندے یہ کہتے ہیں اہل حدیث بالخصوص ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ہم اماموں کو نہیں مانیں گے، ان سے ہمارے سوالات ہیں، نماز تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے آپ ہمارے تکبیر تحریمہ کے مسئلے حل کر کے دکھا دیں۔ مثلا ایک بندہ اکیلا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھے گا، یہ تو پوری امت مانتی ہے۔ اب وہ جو سنتیں پڑھے گا، ان سنتوں میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے گا، یہ تکبیر تحریمہ، یہ اونچی آواز سے کہیں گے یا آہستہ آواز سے کہیں گے، یہ ہمیں دنیا کی کسی حدیث میں سے بھی دکھا دے، کہیں سے نہیں ملے گا، اجماع سے ماننا پڑے گا۔ پھر وہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ ہمیں حدیث سے دکھا دے، کہیں بھی کسی بھی حدیث سے اس کا حکم نہیں ملے گا۔ پھر تیسرا ہمارا سوال یہ کہ ایک بندہ جلدی جلدی آیا، جماعت رکوع میں تھی، اللہ اکبر کی جگہ پہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلا گیا، یا صرف اللہ کہہ دیا، اب اس کی نماز ہوگی یا نہیں، یہ بھی ہمیں حدیث سے دکھا دے۔ کوئی بھی بندہ یہ کسی بھی حدیث سے مسئلہ نہیں دکھا سکتا، اب ہمیں آنا پڑے گا اجماع اور قیاس کی طرف، اور وہ قیاس ہم خیر القرون کے ایک شخص سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مانتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ کہ صرف قرآن اور حدیث، ان سے یہ سوالات پوچھ لیں جو ابھی میں نے 3-4 باتیں بتائی ہیں، تو اب ہمیں قرآن حدیث سے ہٹ کے عمل کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں، دعوت یہ کرتے ہیں ہم قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، لیکن یہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنیں گے، ہمیں قرآن حدیث سے صرف اس کا جواب چاہیے۔ اور اسی پہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا، ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ ایک بندہ کہتا ہے ہم مولویوں کو چھوڑو، صرف اور صرف قرآن حدیث تمہارے سامنے ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، تو وہاں سے پڑھ کے عمل کرو۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کریں جو فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ اکبر اونچی کہتے ہیں یا آہستہ؟ یقیناً آہستہ کہتے ہیں۔ اس کی حدیث ہے ہمیں سنا دے جس میں لکھا ہو کہ سنتیں جو فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں اس میں اللہ اکبر آہستہ کہیں گے۔ اس نے جواب یہ دیا کہ مسجد میں جب ہم ہوتے ہیں تو چونکہ دوسرے نمازی بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ آہستہ کہنی چاہیے، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اونچی بھی کہہ سکتے ہیں، آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا پیارے بھائی آپ یہ اپنا قیاس نہ کریں، ہمیں حدیث سنائیں، یہ اپنے عقل کے ڈھکوسلے نہ ماریں، ہمیں حدیث سنائیں۔ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم صرف قرآن حدیث کو مانیں گے، تو ہمیں یہ مسئلہ حدیث سے بتاؤ، اپنے قیاس سے نہیں۔ وہ دن اور آج کا دن تقریباً 2 سے 3 مہینے ہو گئے، اس بندے نے بعد میں جواب نہیں دیا، اور امید ہے کبھی دے گا بھی نہیں، یا تو اپنی بات سے رجوع کرے گا
یا پھر اس کا جواب ڈھونڈتا رہے گا، جواب تو نہیں ملے گا لیکن یہ خود قبر سے جا کر ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر یہ قرآن حدیث کا نام بڑا خوبصورت ہے، جتنے بھی پیچھے فرقے آپ خلفائے راشدین سے لیں، صدیق اکبر کے دور میں جو منکرین زکوٰۃ آئے تھے، زکوٰۃ کا انکار کرنے پر بھی وہ دلیل قرآن سے دیتے تھے۔ نام تو قرآن و حدیث کا بڑا اچھا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہمیشہ کے لیے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔